अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैबत खान लक एडवोकेट हाई कोर्ट अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस के तवस्सुत से आप दोस्तों से मुखातिब है। किसी भी रियासत में रहते हुए शहरियों के लिए ये लाजम है कि वो कानून का इल्म रखते हों, क्योंकि कानून ही उनके शब व रोज़ और उनके हकूक़ व फ़राइज़ का तयन कर रहा होता है। दोस्तों, लीगल एडवाइस यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से हैबत खान लक आपसे मुखातिब रहेगा और इंशाअल्लाह हम अपने जो कवानीन हैं उन पे बहस व मुबासा किया करेंगे। लेटेस्ट जजमेंट्स आप दोस्तों से शेयर होंगी। इसलिए ये जो चैनल है ये अवाम नास के लिए, उन दोस्तों के लिए जो कि कानून और रियासती मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, और ख़ुसूसन यंग वकला के लिए, उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी लॉ क्लियर किया है या नए हैं इस प्रोफेशन में, उनके लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस जो है वो फ्राहम की जाएगी। यानी कि कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस कैसे होती है, असल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एक यंग वकील के लिए कि वो अपने प्रोफेशन में जो है वो बूस्ट कर सके। इसके अलावा जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं, यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऐसे फैसला जात नित जो हैं वो होते रहते हैं। तो आज दोस्तों जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो फ़ौजदारी कानून के रेलिवेंट है, वो हर आदमी के रेलिवेंट है। यानी कि आपको माशरे में रहते हुए कभी ऐसे मामला पेश आ सकते हैं कि एक फ़र्द समझता है कि उसके ख़िलाफ़ ये जो ज़्यादती हुई है इसका जुर्म बनता है, तो वो एक अपनी एप्लीकेशन देता है मुतलका थाना में या मुतलका फॉर्म पे, तो उसकी FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद जो सबसे पहला मरला होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन, कि एक IO जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, वो आपके मामलात की जो है इन्वेस्टिगेशन करता है। उसका काम होता है कि वो आपके वर्शन को रिकॉर्ड करे, जाए वक़ुआ को जो है वहाँ पे देखे, और जो रेलिवेंट जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वहाँ पे है उसको कलेक्ट करे, और जो अक्यूज़ड हैं वो अगर हाज़िर आते हैं उसके पास या वो अरेस्ट होते हैं तो उनका जो कोई मौक़िफ़ है उसको भी वो मुकम्मल तवज्जो के साथ उसको सुने, उसको रिकॉर्ड करे। यानी कि उसने बायस्ड नहीं होना किसी भी सूरत में। तो इस हवाले से एक अहम चीज़ जो है, जो कि अक्सर दोस्तों को शिकायत रहती है पुलिस के रवैये से कि वो बायस्ड हो जाते हैं, तो इस हवाले से तब्दीली तफ्तीश, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा पहलू है जिसका मैं समझता हूँ कि दोस्तों के इल्म में होना चाहिए। इस हवाले से एक लेटेस्ट जजमेंट भी आई है, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की है। ये है जी तो हम जजमेंट का जिक्र कर रहे हैं। जजमेंट जो है वो है 2023 PCR LJ1 अल्ताफ़ अहमद मखदूम एंड वर्सेस IG पंजाब एंड 9 अदर्स। तो इसमें चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो पहलू है तो उसको बड़ी तफसील के साथ उसके हर पहलू को जो है वो डिस्कस किया गया है। ये एक राइट है, पार्टीज़ जो हैं लिटिगेशन में, फ़ौजदारी में, उनका ये राइट है कि अगर वो चाहे कंप्लेनेंट पार्टी है, यानी कि जिसको हम मुस्तगीस या उर्फ़ आम में हम मुद्दई कहते हैं, उसको कोई IO पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या इवन मुल्ज़िम पार्टी भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, तो उसके लिए जो प्रॉपर जो फार्म दिया गया चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, उसको डिस्कस किया गया है। जी तो दोस्तों आपको बताते चलें कि चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर में कोई ज़िक्र नहीं है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी में, ना ही इसका कोई ख़ास ज़िक्र जो है वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो आपको पुलिस रूल्स 1934 में मिलेगा। इसको जो एड्रेस किया गया है वो पुलिस आर्डर 2002 है, जिसका आर्टिकल 18A है। उसके मुताबिक जो है आपको फॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर आप जो IO है उसकी इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं है तो आप पहले जो है मुतलका जो है DPO आपके डिस्ट्रिक्ट का उसको एप्लीकेशन दे दें, या जो CPO है वो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा। एक डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड होगा उसमें एक SP और 2 DSP जो है वो आपका मौक़िफ़ सुनेंगे। आप अगर अकेले पेश हो रहे हैं या आपके मुखालिफ फरीक भी वहाँ पे पेश हो के अपना मौक़िफ़ दे सकती है। अगर वो समझते हैं कि जो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसका होना ज़रूरी है तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी हायर ऑफिसर के पास आपकी लगा देते हैं, तो आपको अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करने का एक मौका मिल जाता है। अगर फ़र्ज़ करें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं भी होती, या इन्वेस्टिगेशन एक दफ़ा हो जाती है उसके बाद आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, तो आप RPO साहब को दरख्वास्त दे सकते हैं, जो कि RSB रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड होता है एक, जिसमें एक SP होता है बतौर चेयरमैन और 2
ایس پیز ہوتے ہیں اس کمیٹی کے ممبرز ہوتے ہیں، ود ان 7 days آپ ان کو اپلیکیشن جب گزارتے ہیں تو ریجنل اسٹینڈنگ بورڈ جو ہے وہ آپ پارٹیز کے موقف کو سن کے یا جو درخواست گزار ہے اس کے موقف کو سن کے فردر پارٹی اگر نہیں حاضر آتی، سیکنڈ پارٹی نہیں حاضر آتی، تو وہ اسرٹین کر کے کہ جو اویلیبل ایویڈنس ہے، جو آئی او نے پہلی انویسٹیگیشن کی ہے اور جو آپ کا موقف ہے اس میں ان کو جان نظر آتی ہوئی تو وہ اس کو انویسٹیگیشن کو چینج کر دیتے ہیں۔ یہ تو 2 جو ہیں آپ کو موقع ابھی مل چکے ہیں۔ اس کے بعد فردر ایک لیول آتا ہے جس کو بولتے ہیں جو کہ آئی جی لیول پہ ہے جی، تو جس کو اسٹینڈنگ ریویو بورڈ لاہور کا نام دیا گیا ہے، جو اس میں آپ آئی جی صاحب کو درخواست گزارتے ہیں تو اس میں جو پینل ہوتا ہے وہ آپ کی تبدیلی تفتیش کو جنہوں نے جانچ کرنا ہوتا ہے وہ ایک آر پی او صاحب بطور چیئرمین، ان کے ساتھ 2 ایس پیز جو ہیں وہ بطور جو ہیں وہ ان کے ساتھ ممبرز ہوتے ہیں، وہ دونوں پارٹیز کو کال کرتے ہیں، ود ریکارڈ جو ہے وہ کال کرتے ہیں آپ کے آئی او کو، اور پریویس انویسٹیگیشن جو ہو چکی تھی اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر وہ تبدیلی تفتیش کرتے ہیں تو آپ کی جو اگر چالان جو ہے وہ چونکہ اس کا لازم ہے کہ وہ 173 کی جو رپورٹ ہے اس نے انٹرم ہو یا کمپلیٹ ہو، اس نے 14 دن کے اندر جو ہے وہ جو 14 سے 17 دن کے اندر اس نے تھرو پبلک پروسیکیوٹر جو میجسٹریٹ کی کورٹ میں جانا لازم ہے۔ اگر 173 کی رپورٹ جو ہے وہ کورٹ میں جمع ہو چکی ہے، داخل ہو چکی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ پروسیڈنگز کورٹ کی سٹارٹ ہیں، تو پھر جو تبدیلی تفتیش کے لیے جو آپ کا جو بورڈ ہے یا ریویو کمیٹی ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھے گی کہ وہ کیس کی جو سماعت ہے وہ کس لیول پہ ہے، چارج فریم ہو چکا ہے ملزم کے اگینسٹ یا اس پہ کیا صورتحال ہے، کتنے گواہان جو ہیں وہ قلم بند ہو چکے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا جب بھی تبدیلی تفتیش کی جائے۔ جی، تو تبدیلی تفتیش جو ہے یہ کسی بھی جو پارٹی ہے، جو مقدمے میں جو بھی پارٹی ہے بطور سائل ہے یا بطور ایکیوزڈ ہے، ان کا یہ حق ہے کہ ان کو یہ فارم جو ہیں یہ اویلیبل کیے گئے ہیں تاکہ وہ اس سے جو ریاست ہے اس پر یا پولیس کے ڈپارٹمنٹ پر ان کا جو اعتماد ہے وہ قائم رہے اور نظام انصاف پر ان کا اعتماد قائم رہے۔ اس حوالے سے جو اہم بات ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 24/4/2014 کو آئی جی پنجاب تھے خان بیگ صاحب، انہوں نے ایس او پیز جاری کیے پولیس کو، آل اوور دا پنجاب جو ہیں آر پی اوز، ٹی پی اوز اور ریویو اسٹینڈنگ بورڈ کو یہ ایس او پیز جاری کیے کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب سائلین اپنا ڈی ایس بی میں ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ میں اپلیکیشن گزارتے ہیں تبدیلی تفتیش کے لیے، تو اس کو جب تبدیلی تفتیش نہیں کی جاتی تو فردر وہ اپنے رائٹ کلیم کرتے ہوئے آر آئی بی میں جب اپلیکیشن گزارتے ہیں ریجنل اسٹینڈنگ بورڈ میں ود ان 7 days، تو ان کی جو تبدیلی تفتیش کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے کہ جناب پہلے ڈی ایس بی نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، یا یہ ایک چیز اور بھی پولیس جو ہے ان پریکٹس جو وہ مد نظر رکھتی ہے کہ جی اب 173 کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے تھرو پروسیکیوٹر جو ہے، تو اب جو کورٹ ہے وہ معاملات کو دیکھ لے گی، تو پولیس اس طرح سے اپنے آپ کو اس چیز میں سے آؤٹ کرتی ہے۔ حالانکہ انویسٹیگیشنز کا یہ کام نہیں ہے، کوئی بھی انویسٹیگیشن جو کنڈکٹ ہو چکی ہے یا جس نے آئندہ کنڈکٹ ہونا ہے اس کا جو پیورلی جو مقصد ہے وہ بیسیکلی سچ کی تلاش ہے، اس میں سچ کو تلاش کرنا ہے، کسی پارٹی کو نہ اس میں کوئی فیور دینی ہے، نہ کسی کے اگینسٹ جانا ہے، آئی او کا نہ اس میں کوئی پرسنل اوپینین جو ہے یا ذاتی جو اس کا رائے ہے یا ایک مائنڈ ہے اس کو ڈسکلوز ہونا چاہیے، بلکہ اس کا کام ہے کہ وہ کلیکشن آف ایویڈنس کرے اور ایک فائل تیار کرے، ایک یعنی کہ جو اس کو شواہد ملتے ہیں ان کو اکٹھا کرے اور ایک ایسی فائل بنا دے انویسٹیگیشن کے تھرو جس سے کورٹ کو کل انصاف کی فراہمی میں جو ہے وہ معاون ثابت ہو۔ تو خان بیگ صاحب نے اپنے ایس او پیز میں اس بات کو یقینی بنایا کہ جو ممبر صاحبان ہیں ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ کے یا ریجنل اسٹینڈنگ بورڈ کے یا اسٹینڈنگ ریویو کمیٹی کے، وہ جب بھی پارٹیز کو کال کریں چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے تو پارٹیز حاضر ہوں، تو ان کا حاضر ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات ان کے دیکھنے میں آئی تھی، ان کے سمجھنے میں آئی تھی کہ اکثر پارٹیز جو ہے وہ 199 ریٹ جسٹرکشن میں ہائی کورٹ میں یہ پٹیشنز دائر کرتے ہیں کہ جناب جب ہم چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے گئے تو وہاں پہ کوئی چیئرمین نہیں تھا یا کوئی ممبر نہیں تھا یا ہمارے موقف کو سنا نہیں گیا، یا ہمارے جو ڈاکومنٹس ہم سبمٹ کروانا چاہتے تھے ان کو جو ہے وہ ویٹیج نہیں دیا گیا،
تو اس حوالے سے یہ گائیڈ لائنس پرووائڈ کی گئی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ جب بھی چینج آف انویسٹیگیشن کے معاملے کو دیکھیں گے تو پارٹیز کا فل فلیج جو موقف ہوگا اس کو سنیں گے، اس کے ریلیونٹ جو ڈاکومنٹس ہوں گے ان کے پاس، یا آج تک جو بھی کارروائی اس انویسٹیگیشن کی پہلے وہ آئی او کر چکا ہے اس کو بھی کال کریں گے کہ وہ ود ریکارڈ جو ہے وہ ان کے پاس حاضر آئے اور وہ بھی اپنا موقف پیش کرے، اور پلس جو ہے اگر کورٹ میں چالان چلا گیا ہے تو کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے، اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے بیسیکلی یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کا ڈائریکٹلی تعلق ہے کانسٹیٹیوشن سے۔ آرٹیکل 9 جو ہے رائٹ ٹو لائف ہے، اور آرٹیکل 10A جو ہے فیئر ٹرائل۔ بیسیکلی فیئر ٹرائل تبھی ممکن ہے جب فیئر انویسٹیگیشن ہوگی۔ انویسٹیگیشن جو ہے یہ کہہ لیں جان ہے ہمارے پاکستان کے اندر، جو فوجداری نظام کے اندر یہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کی یہ جان ہے۔ انویسٹیگیشن پہ ہی فردر جو ہے عدالتیں اپنا ویو بناتی ہیں، حالانکہ عدالتیں جو ہیں وہ کسی بھی آئی او کی فائنڈنگ سے پابند نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے کہ آج تک جو ہے انویسٹیگیشن نے کیا کلیکشن آف ایویڈنس کی ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہی فردر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کورٹ میں، اور اسی حوالے سے چلا جاتا ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی کاوش جو کہ چینج آف انویسٹیگیشن۔ بیسیکلی یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اکثر اوقات ہماری ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں ہماری اپلیکیشنز پہ، لیکن اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو آئی او صاحبان ہیں وہ ہمارے ساتھ اگر زیادتی کر رہے ہیں یا دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنی تعلق یا کسی وجہ سے کوئی فیور حاصل کر رہی ہے، تو ہم اس کا کیا توڑ نکالیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا فورم ہے جس پہ ہم اپنی سنوائی جو ہے وہ ہماری ہو سکے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک چینج آف انویسٹیگیشن کی لیٹسٹ ججمنٹ تھی، لاہور ہائی کورٹ کی 2023 کی یہ ججمنٹ ہے۔ تو اس میں یہ بڑا اس کو تھارولی ڈسکس کیا گیا ہے اس میٹر کو کہ چینج آف انویسٹیگیشن کا مقاصد کیا ہیں اور اس کو کیوں ہونا چاہیے اور یہ کیوں لازم ہے، اور اس کے پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے، اور کن پرنسپلز کو فالو کر کے جو ہے چینج آف انویسٹیگیشن کو جو ہے وہ فیئرلی کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو آپ نے لیگل ایڈوائس چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی۔ مزید یہ ہے کہ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات جو ہے آپ سے ہوتی رہے۔ والسلام۔